الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى صلوات نعرہ عزیزان محترم، کل شام کو 1437 ہجری کا آخری سورج عدم کی تاریکیوں میں ڈوب گیا اور 1438 ہجری کا پہلا چاند افق عالم پر نمودار ہوا۔ اس چاند کا نمایاں ہونا تھا کہ ہمارے حلقوں میں صف ماتم بچھ گئی اور ہم پھر اس تجدید عہد کے لیے آمادہ ہو گئے جس کا وعدہ ہم نے اپنی تخلیق سے پہلے روز الست میں کیا تھا کہ ہم حسین پہ روئیں گے۔ یہ دنیا والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا موسم اذا شروع ہوا اور ہم اپنے ہجری سال کا آغاز غم سے کرتے ہیں، خوشی سے نہیں کرتے۔ اور ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ اگر نبی کے بیٹے کے بچنے پر عید قربہ ہو سکتی ہے تو نبی کے بیٹے کے شہید ہونے پر غم کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ ہمارے گھروں میں صف اعضا بچھی اور ایک بار پھر ہمیں اجتماعی طور پر بیٹھ کر افہام و تفہیم کا موقع ملا۔ صدیوں قدیم روایت ہے ہماری اور یہ روایت رہے گی کہ ہم ان ایام میں قرآن مجید، حدیث رسول اور اقوال معصومین پر گفتگو کرتے ہیں اور اپنے قلوب کو جلا بخشتے ہیں ان اقوال سے۔ یہ فرش اعضا محبت کا فرش ہے، امن کا فرش ہے، عافیت کا فرش ہے۔ اس کا بچھانے والا کوئی بھی ہو، لیکن جب بچھ جائے تو اس کا میزبان وہ ہے جس نے چکی پیس پیس کے حسین کو پالا تھا۔
جو سچ بات ہے وہ یہ۔ تھوڑی سی زحمت ہے، گفتگو تمہیدی ہے اور پہلا سلسلے گفتگو ہے، اس لیے چاہوں گا کہ میرے سننے والے میری طرف متوجہ رہیں۔ یہ محبتوں کا فرش، یہ امن و عافیت کا فرش، اس پر ہر ایک کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ آئے اور علوم آل محمد سے استفادہ کرے۔ اگر ایک طرف یہ محبتوں کا فرش ہے تو دوسری طرف یہ مظلومیت کے اعلان کا بھی فرش ہے۔ مظلومیت کے اعلان کا بھی فرش ہے۔ میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں؟ یہ ایک پیغام ہے اور اس پیغام کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ کر لینا کہ کربلا کے میدان میں پیاس کی کیا شدت تھی تمہیں معلوم ہے، سب کو معلوم ہے۔ حسین پیاسے، حسین کے سارے ساتھی پیاسے، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے، لیکن خدا کی قسم اس بات کو یاد رکھنا کہ بچوں نے پانی کا تو مطالبہ کیا ہے، بھوک کے لیے غذا کا مطالبہ نہیں کیا۔ بچے جتنے پیاسے تھے اتنے ہی بھوکے بھی تھے۔ کبھی تم نے غور کیا کہ کسی بچے نے کھانا مانگ لیا ہو؟ بچے نے پانی تو مانگا ہے، سکینہ نے پانی مانگا، اصغر نے اپنی سوکھی زبان دکھلائی، لیکن کھانے کا مطالبہ کسی نے نہیں کیا۔ پانی کا مطالبہ انسان کا بنیادی حق ہے۔ پانی کا مطالبہ انسان کا بنیادی حق ہے۔ طے کیا حسین ابن علی نے کہ اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ میں جملے سننا، یہ پیاس کو اہم سمجھنا، حسین کی پیاس بڑی اہم ہے۔ جب حسین ابن علی سید سجاد کے پاس آخری وصیت کے لیے آئے ہیں تو کہا بیٹے میرے مدینہ واپس جانے کے بعد میرے چاہنے والوں کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اور اس کے بعد 4 مصرے پڑھے حسین نے، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تذکرونی، اے میرے چاہنے والوں کاش تم عاشور کے دن میرے سامنے ہوتے اور تم دیکھتے کیسا استسقی لطفل فابا یرحمونی، کہ کیسے میں نے چھوٹے بچے کے لیے پانی مانگا اور کیسے جواب میں تیرے ستم آیا۔ ان سمعتم بغریب او قتیل فاندبونی، اور میرے چاہنے والوں اگر کسی کا ذکر آ جائے کہ فلاں شخص غربت میں مارا گیا تو پہلے مجھ پہ گریا کرنا، بعد میں اس پہ گریا کرنا۔ یہ مسائل تھے جہاں تک مجھے اپنے سننے والوں کو لے کے آنا تھا۔ یہ پیاس اتنی شدید تھی کہ جب ذوالجناح پلٹ کے آیا ہے نا خیمے کے دروازے پر، تو شہزادی سکینہ انتظار میں کھڑی تھی، ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال دی اور صرف ایک جملہ کہا، یا ذوالجناح السقیا بھی ام قتل اچھانا، ذوالجناح پر اتنا بتلا دے کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا یا پانی مل گیا تھا۔ آپ اپنے لیپ ٹاپ کا بیگ لے گئے نا؟ یہ ثبوت ہے اس بات کا، میرے پاس بڑی دلیلیں ہیں، لیکن اب اس سے آگے تو میں نہیں لے جاؤں گا۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ جو جنگ تھی نا کربلا میں، یہ قبیلے کی جنگ نہیں تھی، یہ کسی قوم کی جنگ نہیں تھی، یہ جنگ تھی حقوق کی جنگ، یہ جنگ تھی انسانیت کی جنگ۔ اور اس جنگ میں ایک طرف
سبیل الہی والے تھے، دوسری طرف سبیل الہی کے پابند کرنے والے تھے۔ ہم اپنے موضوع سے متصل ہوئے، سبیل الہی، اللہ کا راستہ۔ میں نے اس سلسلے گفتگو کے لیے سورہ اعلیٰ کی چند آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ اعلیٰ 30ویں پارے کا مشہور سورہ ہے، اور اس سورے کی ابتدائی کچھ آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے بلند نام والے رب کی تسبیح کرو، اس کے نام کی۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، جو تمہارا بلند نام والا اللہ ہے، بڑے نام والا اللہ ہے۔ فسوا، یہ وہ ہے جس نے خلق کیا اور نوک پلک سے ٹھیک بنایا۔ والذی قدر فہدی، اور اس نے تقدیر معین کی اور ہدایت کی۔ خلق کیا، خلق اور ہدایت ایک ساتھ آئے، تقدیر معین کی اور ہدایت کی۔ پھر کیا کیا اس نے؟ اخرج المرعی، دیکھتے کیوں نہیں کہ اس نے سرسبز و شاداب چارہ اگایا مویشیوں کے لیے۔ فجعلہ غثاء احوا، اور پھر اس چارے کو کالے بھوسے میں تبدیل کر دیا۔ یہ ہے وہ آیات جو سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ پروردگار نے منزل تمہید، اب پہلی گفتگو ہے، پروردگار نے اپنی خالقیت پر جتنا زور دیا ہے اتنا زور کسی اور چیز پر نہیں دیا۔ قرآن مجید کے وہ سورے جن کی ابتدا خلقت سے ہوتی ہے، ان میں سے دو چار تو آپ کی خدمت میں پیش کروں نا۔ وہ سورے جن کی ابتدا تخلیق سے ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا، انسان کو جمع ہوئے خون سے خلق کیا۔ سورہ اعلیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح پڑھو۔ الذی خلق فسوی، جس نے خلق کیا اور بہترین خلق کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے انسان کو احسن تقویم خلق کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے قرآن مجید سوروں کا آغاز کرتا ہے خلق سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو خلق کیا ملے ہوئے پانی سے، نبتلی، ہم اس کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو قوت سماعت بھی دی اور ہم نے انسان کو قوت بصارت بھی دی۔ سورہ انفطار، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ میں بہت زیادہ ٹیکس نہیں ڈالنا چاہتا اپنے نوجوان سننے والوں کے ذہنوں کے اوپر، لیکن مجبوریاں تھی کہ ان آیات کو پیش کرنا تھا۔ اے انسان، تو اپنے رب کریم سے کیوں ہٹ گیا ہے؟ یہ تیرا رب کریم وہی ہے جس نے تجھے خلق کیا، سوا کا نوک پلک سے درست بنایا، فعدلک، تیرے عناصر میں عدل قائم کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جیسا چاہا ویسی شکل دے کر تجھے دنیا میں بھیج دیا۔ بہت توجہ رکھیے نا، اس لیے کہ اب میں نتیجوں کی طرف آگے بڑھوں۔
تخلیق پہ بات کی اور جہاں تخلیق پہ بات کی وہی ہدایت کا تذکرہ کیا. یہ دو لفظ تو یاد رکھے گا. میں نے یہ ساری آیات کی سماج کی رحمت اس لیے دی کہ جہاں خلق ہے وہاں ہدایت ہے. اب میں اپنے سننے والوں سے عرض کروں کہ بھائی جیسا چاہا بنایا. ایک لفظ پڑھا لکھا مجمع ہے, ایک لفظ سمجھ لو, سوا. خلق فسوا, سوا کے معنی جانتے ہو؟ یہ لفظ نکلا ہے تسویہ سے, اور تسویہ کے معنی جس چیز کی ضرورت جسے ہے وہ پوری دے دی جائے. بہت توجہ رکھنا. فیضا سویتہ ونفخت فیہ من روحی, جب میں آدم کا تسویہ کر لوں یعنی جو مکمل ضرورت ہے آدم کی وہ پوری ہو جائے, تو تسویہ کے معنی پورا ہو جانا. اب جیسی شکل چاہی دے دی, جیسی توانائیاں چاہی دے دی, جیسا بنایا اس کی مرضی. میں توجہ رکھنا, اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں. ہر آیت کا اصرار یہ ہے کہ جو چیز کی ضرورت تھی نامکمل نہیں آئی, اپنی توجہ رکھنا. جو بھی چیز آئی اپنی تکمیل کے ساتھ آئی. یعنی بلی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مجھے اونٹ کیوں نہیں بنایا. یہ بات واضح ہو رہی ہے. نظام خلق پہ بات کر رہا ہوں میں. بلی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے اونٹ کیوں نہیں بنا دیا, اور اونٹ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مجھے بلی کیوں نہیں بنا دیا. بھائی جتنی ضرورت جس کو تھی اور جس چیز کی تھی وہ مکمل طریقے سے دے دی. تو جب نظام خلق اور نظام ہدایت ایک ساتھ ہے تو اگر خلق میں آپ کو ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. میں مثال نوجوان دوستوں تک ایک مثال پہنچا دوں. آپ کو ستارے ٹمٹماتے ہوئے گول گول اچھے لگتے ہوں گے. بھائی میری نگاہ کو چوکور اچھے لگتے ہیں. اگر چوکور بنا تو کیا خوبصورت ہوتے, اور سورج چاند تکونے ہوتے وہ مجھے اچھے لگتے. ٹھیک ہے نا. تو اگر میں یہ دیکھو ایک بڑے مجمع سے بات کر رہا ہوں, اگر میں یہ کہوں کہ جناب یہ تکونے سورج اور تکونے چاند اگر ہوتے تو بڑا لطف آ جاتا, تو یہ سارا مجمع میری جان کو آ جائے گا کہ آپ کون ہیں اللہ کے کام میں دخل دینے والے. سارا مجمع میری جان کو آ جائے گا کہ آپ کون صاحب ہیں اللہ کے کام میں دخل دینے والے. تو یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں, آپ کون ہیں اللہ کے کام میں دخل دینے والے. کسی کو گول بنائے, کسی کو چوکور بنائے, کسی کو نبی بنائے, کسی کو امام بنائے. فکر اسی مقام سے آگے بڑھ جائے گی. بھائی خالق وہ شاید آپ کے انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو, ہدایت کرنے والا وہ, یہ ذہن میں رکھو گے نا.
یہ دونوں جملے اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق وسوی والذی قدر فہدی. یہاں خلق ہے وہیں ہدایت ہے. اور اب میں خلق کو ہدایت سے جوڑنے جا رہا ہوں. عجیب بات ہے, آپ پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا, دامن وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں. سورہ حج 22واں سورہ قرآن کا. وہ لوگ جو خدا سے ہٹ کے کسی اور کو پکارتے ہیں, تمہیں معلوم ہے کہ ان کا حشر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسے لوگ ہیں کہ قیامت تک ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. واہ واہ. لن کے ساتھ جملہ آیا ہے, یہ قیامت تک ایک مکھی. قرآن کا چیلنج ہے بھائی, کلوننگ کرتے رہو, مکھی بنا کے دکھاؤ. یہ قرآن کا چیلنج ہے. یہ لوگ ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتے. اچھا مکھی تو کیا بنائیں گے؟ آیت کا نہیں, ایسا نہیں. قرآن نے جو جملہ کہا اتنا بلیغ ہے کہ خدا کی قسم بس اللہ ہی کہہ سکتا تھا. کہنے لگا کہ میاں مکھی تو کیا بناؤ گے؟ مکھی اگر تمہارے کھانے سے ایک ریزر لے کے اڑ جائے تو تم واپس تک نہیں لے سکتے. واہ 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 واہ, کیا کہنا, کیا ہوا. ضعف الطالب والمطلوب, کیا سمجھتے ہیں یہ؟ اچھا اب حالت تو یہ ہے اپنی توانائی کی, اپنی کمزوری کی حالت تو یہ کہ مکھی نہیں بنا سکتے. اور گھمنڈ ایسا ہے کہ ستاروں پہ کمندے ڈال رہے ہیں, خلائی سفینے روانہ کر دی فضاؤں کے اندر, اور نہ معلوم کتنی دور تک پہنچ گئے. بھائی یہ تو ایسے ہیں مکھی نہ بنا سکے, لیکن اگر چھوٹا سا عہدہ مل جائے تو پھولے نہیں سماتے. یہ جو تمہارا معاشرہ ہے, اگر چھوٹا سا عہدہ مل جائے تو پھولے نہیں سماتے. چھوٹے چھوٹے عہدوں پہ بڑھ جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی حیثیتوں پہ بک جاتے ہیں. اور تم سے بہتر کون سمجھے گا ان بکنے والوں کو؟ واہ 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 واہ. کون سمجھے گا تم سے بہتر ان بکنے والوں کو؟ اچھا تو اب ایک جملہ عرض کروں. خوش ہو جاتے ہیں اگر منصب مل جائے. ساری انسانیت کو مخاطب کر رہا ہوں کہ اگر تمہیں کوئی عہدہ مل جائے تو تم خوش ہو جاتے ہو, اور اللہ تم سے اس وقت خوش ہوگا جب تم آدمی بن کے دکھا دو. کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے, کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے, کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے. فکر افسوس یہاں کاشت نہیں کر سکتی, کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. نعرہ حیدری. بہت توجہ رہے, تمہیدی گفتگو ہے, اور اگلی تقریروں کے لیے اپنے ماحول کو استوار کر رہا ہوں میں, تاکہ سلسلے فکر اسی مقام سے آگے بڑھ سکے. تو تم اس وقت خوش ہوتے ہو جب تمہیں عہدے مل جائے. میں نے جملہ کیا کہا؟ میں نے یہ کہا کہ اللہ اس وقت تم سے خوش ہوگا جب تم آدمی بن کے دکھلا دو. یہ پوری کائنات خلق کی ہے تمہارے لیے. اب یہ خلاصہ دے رہا ہوں میں, ایک جملے میں آدھے گھنٹے کی تقریر کا خلاصہ تمہاری خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ پوری کائنات خلق کی تمہارے لیے. بھائی سورج چمکتا ہے تمہارے لیے, آیتیں پڑھوں گا تو بڑا مقصد ہوگا, میری بات پہ اعتبار کر لو.
اب یہ ٹکڑے پڑھ رہا ہوں آیت کے، یعنی ترجمے میں، سورج چمکتا ہے تمہارے لیے، چاند روشنی دیتا ہے تمہارے لیے، دن آتا ہے تمہارے لیے، رات آتی ہے تمہارے لیے، غلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے تمہارے لیے، پھل پیدا ہوتے ہیں تمہارے لیے، تو سب کچھ بنایا تمہارے لیے اور تمہیں بنایا اپنے لیے۔ آواز بلند نعرہ سلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ سب کچھ بنایا تمہارے لیے اور تمہیں بنایا اپنے لیے، تو اس کے بن جاؤ، اس کے بن جاؤ تو گویا تم نے مقصد تخلیق کو پورا کر دیا۔ اس کے جیسا بننے کے لیے، دیکھو یہ جیسا لفظ میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا ہے، اور کبھی اس کی وضاحت کروں گا آج یا اگلی تقریروں میں، اس کے جیسا بننے کے لیے آپ کی دعائیں درکار ہے۔ کچھ ایسے نمونے درکار ہیں جو ہمارے سامنے ہو تو ہم ان کو دیکھ کر اس کے جیسے بنے۔ اچھا، تو اس نے پوری کائنات بنائی تمہارے لیے، تمہیں بنایا اپنے لیے، تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے تمہارے بنانے سے؟ نہیں، یہ فائدہ بھی پلٹ کے تمہاری طرف آتا ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی، ان کے ساتھ میزان نازل کی، لیقوم الناس بالقسط۔ یہ سارا ہدایت کا سلسلہ اور یہ سارا تخلیق کا سلسلہ اس لیے ہے کہ تم عدل پہ قائم ہو جاؤ۔ توجہ رکھنا، عدل پہ آ جاؤ، تو اللہ کا راستہ عدل پہ آ جاؤ، سبیل الہی عدل پہ آ جاؤ۔ اچھا، تو کہنے لگے ہمیں ضرورت کیا ہے عدل پہ آنے کی؟ اللہ نے عقل تو دی ہے، جب عقل دی ہے تو عقل سے فیصلہ کر لیں گے۔ سنا آپ نے، آج کی ماڈرن دنیا اس کا کہنا یہی ہے کہ عقلیں اتنے عروج پہ آ گئی ہیں کہ اب کسی انسان کو ضرورت نہیں ہے کسی دین کی، کسی ہدایت کی، جو فیصلہ ہوگا وہ عقل سے کر لیں گے۔ اچھا، تو میں نے کہا عقل سے آپ فیصلہ کیسے کریں گے؟ کہا عقل نور ہے، عقل کی روشنی میں فیصلہ کر لیں گے۔ میں بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا، اس لیے یہ وہ بانی کی مرحلے فکر ہے، یہاں سے میں براہ راست آگے بڑھ جاؤں گا۔ عقل نور ہے اور اللہ نے عقل دی ہے، وہ نور دیا ہے ہمیں، ہم اس نور سے اپنے اچھے برے کو دیکھیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے۔ اچھا بھائی، تو جب عقل نور ہے تو اندھیری رات میں عقل سے دیکھ لو اس اندھیرے میں چیزوں کو کرنے، اس کے لیے سورج کی توانائی کی ضرورت ہے۔ عقل تنہا کام نہیں کرتے، جب تک سورج کی روشنی ساتھ میں نہ ہو، تو ایک تمہاری ذاتی روشنی جس کا نام ہے عقل، اور ایک خارجی روشنی جس کا نام ہے وحی الہی۔ تسلیم کر لیا آپ نے؟ آپ نے اس بات کو قبول کر لیا نا کہ ایک ذاتی روشنی ہے جو عقل ہے، اور ایک خارجی روشنی ہے وحی الہی جو انسان کو کی عقل کو ہدایت کرتی ہے، انسان کی عقل کو روشنی دکھلاتی ہے، اس کا نام ہے وحی الہی۔ بس یہاں تک مجھے لانا تھا، اور میں اپنے سننے والوں کو یہاں تک لے کے آ گیا، اور آج کی منزل تفہیم بھی تمام ہوئی، اور سلسلہ فکر اب اس مقام سے آگے بڑھ جائے گا۔ وحی الہی عرض کروں، ابھی عرض کر رہا تھا، اب ایک آیت اور سنتے جاؤ۔ ان علینا، سورہ واللیل کی آیت ہے، بہت چھوٹی سی، ان علینا للہدی، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہدایت کریں۔ اللہ کہتا ہے ان علینا، ہم پر واجب ہے کہ ہم ہدایت کریں۔ کبھی تشریف لائے سولجر بازار میں ہدایت کرنے کے لیے؟
آیت ہے قرآن کی، ان علینا للہدی، ہدایت ہم کریں گے۔ اب میں اپنے دعوے کی دلیل پیش کر رہا ہوں۔ اچھا مالک ہدایت تو کرے گا، برائے سولجر بازار میں تو نہیں آیا، کیا بدن روڈ پہ آیا؟ پوری دنیا متفق ہے کہ آیا نہیں، کہیں نہیں آیا ہدایت کرنے کے لیے، اور پوری دنیا متفق ہے، پورے مسلمان، کہ یہ آیت تو قرآن میں موجود ہے کہ ہدایت ہم کریں گے۔ تو اب یا تو کنٹراڈکشن مان لو، اور یا پھر مانو کہ جو بھی اس کی طرف سے ہدایت کرنے کے لیے آئے اس کا عمل اللہ کا عمل ہے۔ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، بڑی مشہور آیت ہے، اور ہزاروں ہزار مرتبہ آپ نے یہ آیت مبارکہ سنی ہوگی، اور میں نے بھی اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہے، لیکن آج ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور حبیب کہہ دو انما انا بشر مثلکم، حبیب کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں، یوحی الی۔ فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی، وہ اتنا سا فرق ہے۔ سوتا رسول بھی ہے، سوتے آپ بھی، جاگتا رسول بھی ہے، جاگتے آپ بھی، کھاتا رسول بھی ہے، کھاتے آپ بھی، رسول میں بھی پیدائش اولاد کی خواہش ہے، آپ میں بھی پیدائش اولاد کی خواہش ہے، تو جو کچھ رسول میں ہے وہ آپ میں ہے، جو کچھ آپ میں ہے وہ رسول میں، فرق ایک اضافے کا ہے، وہ ہے وحی الہی۔ اس بنیاد پہ کہا گیا کہ رسول ہم جیسا، بنیاد سمجھ میں آ گئی؟ اس بنیاد پہ کہا گیا کہ رسول ہم جیسا، کھاتا رسول بھی ہے، کھاتے ہم بھی ہیں، پیتا رسول بھی ہے، پیتے ہم بھی ہیں، جاگتا رسول بھی ہے، جاگتے ہم بھی ہیں، سوتا رسول بھی ہے، سوتے ہم بھی ہیں۔ تو چونکہ چیزیں مشترک ہیں اس لیے رسول ہم جیسا اور ہم رسول جیسے۔ بس سن لیا نا، تم نے بات سن لی؟ اچھا اب ایک مجھے معاف کر دینا، میں ممبر کی شائستگی کا بڑا خیال رکھتا ہوں، لیکن جی چاہتا ہے کہ کھاتا اونٹ بھی ہے، کھاتے آپ بھی ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ تمہیدی گفتگو ہے اور پہلی تقریر ہے، اب سلسلہ فکر آگے جائے گا اور بہت دور تک جائے گا، لیکن یہ جملہ تو مکمل ہو جائے۔ اب میں نے گھوڑے کا نام نہیں لیا، بھینس کا نام نہیں لیا، چونکہ مقدس جانور ہے عرب کا۔ تو کھاتا اونٹ بھی ہے، کھاتے آپ بھی ہیں، پیتا اونٹ بھی ہے، پیتے آپ بھی ہیں، سوتا اونٹ بھی ہے، سوتے آپ بھی ہیں، جاگتا اونٹ بھی ہے، جاگتے آپ بھی ہیں۔ کبھی آپ نے کہا کہ اونٹ ہم جیسا یا ہم اونٹ جیسے؟ تو یہ سارا نظرہ میرے نبی کی نبوت پہ کیوں گر رہا ہے؟ تو قیامت تک کے لیے جملہ سنو اور اسے ذہن میں محفوظ رکھ لینا کہ رسول نے کہا میں تم جیسا بشر ہوں، میں تم جیسا بشر ہوں۔ اتنا آسان کروں گا کہ نوجوان دوست آج سے اس بحث کو چھوڑ دیں گے۔ کیا کہا؟ آیت سے انکار نہیں ہے، آیت تو ہے انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا انسان ہو، لیکن یہ تو نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
یہ تو نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو. میں نے آج سے 17 سال پہلے اسی منبر سے ایک جملہ کہا تھا. پتا نہیں اشرف عباس صاحب کو یاد بھی ہے یا نہیں, اور سن بھی رہے ہیں یا نہیں. اب نظر پڑی میری کتب پر. میں آپ کے پاس سے پہلے بات ختم ہو گئی. تو اب انہیں کا بات کر رہا ہوں. ان کا حافظہ بہت مضبوط ہے, بہت ہی قوی ہے, اور 17 سال کیا 27 سال پہلے جو میں نے پڑھا تھا وہ بتا دیں گے. میں نے ایک جملہ کہا تھا, اب مجھے معاف کر دو کہ میں اپنی تقریر سے جملے کو اس مستعار لے کر تمہاری خدمت میں حجیہ کر رہا ہوں. تو کیا کہا قرآن نے کہ حبیب کہہ دے کہ تو کہہ دے حبیب کہ میں تم جیسا. یہ تو نہیں کہا کہ میں بھی تم جیسا ہوں. اور اگر پوری تاریخ اسلام میں رسول نے کسی کے لیے کہا کہ تو مجھ جیسا تو نہیں آ رہے. نمت کلندر نمت کلندر لاجار سے بولو, لاجار سے بولو, لاجار سے بولو, لاجار سے بولو. نمت کلندر نمت کلندر حیدری حیدری حیدری. آیت اللہ تعالی جوڑی مرتب صلوات. حیدر 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 یا علی یا علی یا علی. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی. پھر دوہرا رہا ہوں اپنے جملے کو کہ میں تم جیسا بشر ہوں. یہ نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو, نہیں کہا نا. اور اگر کہا ہے تو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے لحم کا لحمی یا علی, دموں کا دمی یا علی, عزم کا عزمی. مختلف طریقوں سے روایت آئی ہے, میں ایک طریقے سے بیان کر رہا ہوں. عزم کا عزمی, لحم کا لحمی یا علی, یا علی تیرا گوشت میرا گوشت. دموں کا دمی یا علی تیرا خون میرا خون. عزم کا عزمی یا علی, یعنی تیری ہڈیاں میری ہڈیاں. نفس کا نفسی یا علی تیرا نفس میرا نفس. روح کا روحی یا علی تیری روح میری روح. انت منی وانا منک, میں تجھ جیسا تو مجھ جیسا. میرے دوستو, میرے عزیزو, میں نے زحمت دی ذرا سا اور آگے جائے گا. حوالہ تو دے چکا نا, 17 سال پرانا حوالہ ہے. تو ظاہر ہے کہ اجتماعی حافظے اتنے مضبوط نہیں ہوا کرتے. تو میں نے اس دن یہ کہا تھا, اور بڑے بڑے اکابر بیٹھے ہوئے تھے جو آج نظر نہیں آتے. بہت سے اس دنیا سے چلے گئے, بہت سے ہیں پیرانہ سالی کے سبب اب مجلسوں میں شرکت نہیں کیا کرتے. بزرگ علماء بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان کے سامنے گنوایا تھا کہ بھئی یہ کتنی مرتبہ رسول نے کہا یا علی, لحم کا لحمی یا علی, دموں کا دمی یا علی, عزم کا عزمی یا علی, روح کا روحی یا علی. ایک روایت میں جسم کا جسمی یا علی, ایک روایت میں نفس کا نفسی یا علی. ایک روایت میں کتنی مرتبہ یا علی کا. بات بول گئی. لحم کا لحمی یا علی, دموں کا دمی یا علی,
عزم کا عزم یا علی، نفس کا نفس یا علی، روح کا روح یا علی، بعد میں ہے جسم کا جسم یا علی. تو 6 مرتبہ تو کہا نا. اب وہ علماء جو تشریف رکھتے تھے، میں نے اس دن یہ کہا تھا کہ یہ اتنے بزرگ ہیں کہ میں نے پوچھا کہ جناب آپ کی ریش مطالعہ تو کافی بڑی ہے. کہنے لگے پیارے رسول کی سنت ہے. تشریف فرماتے پیارے رسول کی سنت ہے. اچھا میں نے بڑے علماء دیکھے، چہرے پہ نور ہے، بڑی سی داڑھی ہے، مونچھیں ترشی ہوئی ہیں. مونچھیں کیوں ترشی ہوئی ہیں؟ کہا پیارے رسول کی سنت ہے. اچھا تو قبضے کے برابر داڑھی رکھنا پیارے رسول کی سنت ہے. میں نے روایات میں دیکھا مونچھیں ترشوانا پیارے رسول کی سنت. بہت سے صوفیاء کرام مجھے نظر آئے، ابھی بھی ہیں، دوست ہیں، جاننے والے ہیں، زلفیں رکھتے ہیں. تو یہ زلفیں علماء تو سر منڈاتے ہیں، آپ زلفیں رکھتے ہیں. کہا یہ بھی پیارے رسول کی سنت ہے. کیا اچھا مسلمان ہے، کیا بات. کیا اچھا مسلمان ہے، کیا پیارا مسلمان ہے کہ پیارے رسول نے جو کر دیا وہ آج تک کیا جا رہا ہے، چونکہ پیارے رسول کی سنت ہے. اچھا بھائی مسواک کا یہ بھی پیارے رسول کی سنت ہے. اچھا یہ سب تو واقعہ پیارے رسول کی سنت ہیں اور میں نے کتابوں میں دیکھی ہے، لیکن کندھے پہ بستر مجھے کہیں نہیں ملا. کیا بات ہے. کیا اچھا مسلمان ہے کہ میرا نبی 1500 سال پہلے جو کہہ گیا، یہ جو کہہ گیا، مسلمان آج تک اس کی حفاظت کر رہا ہے. مجھے ناز ہے ایسے مسلمان پر. اب اس مسلمان سے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے ایک حدیث میں 6 مرتبہ یا علی کہا تو مولا مان کے نہ صحیح سنت رسولی سے واہ 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 واہ. داماد محمد، داماد پیغمبر، منبر کا وارث، کعبے میں ولادت، جبریل بھی بولے، میکائیل بھی بولے، آدم بھی بولے، حوا بھی بولی، توریت بھی بولی، زبور بھی بولی. گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا ہوں، گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا ہوں. میں منکرین کو یوں بھی صدائیں دیتا ہوں. گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا ہوں، میں منکرین کو یوں بھی صدائیں دیتا ہوں. علی کے نام سے جب جب خوشی ملے مجھ کو، علی کے نام سے جب جب خوشی ملے مجھ کو، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں. نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. آیا تھا اب میں موضوع پر، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ اگلی تقریروں میں دیکھیں گے. لیکن ایک چونکہ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. بشر تو ہو گئے نا، بشر تو ہو گئے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں وہ مجھے سے سنو گے. مشکل ہے کہ کسی اور سے سنو.
اور اب بات کو سطح عمومی سے ذرا سا بلند کر رہا ہوں، اور اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ہم دامن وقت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جو جملہ کہنے جا رہا ہوں وہ سن لینا۔ بھائی دنیا کا سب سے بڑا بشر کون ہے؟ اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ انی خالق بشرا من طین، اے فرشتوں میں مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں اسے نوک پلک سے ٹھیک بنا لوں، ضرورت کے مطابق ہر چیز مکمل کر دوں تو تم سب اسے سجدہ کرنا۔ تو بشر کب آیا؟ تخلیق آدم سے بشریت کا آغاز ہے۔ دیکھیں میں بات کو آسان ہے، بات آسان ہے، بات مشکل نہیں ہے، لیکن چاہ رہا ہوں کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے نوٹ کر کے ذہن میں رکھیے گا تاکہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ تو بشریت کب سے شروع ہوئی؟ آدم سے۔ آدم سے پہلے بشر تو نہیں تھے، آدم سے پہلے بشر تو نہیں تھے، کچھ بھی ہو، جنات ہوں، فرشتے ہوں، جو بھی ہوں، بشر نہیں تھے۔ جی نون ہسٹری میں جانوروں کے علاوہ جو 3 قسمیں لکھی جاتی ہے کہ انسان سے پہلے تھے، وہ نسناس تھے، جنات تھے اور فرشتے تھے، بشر نہیں تھا۔ دین جو تاریخ لکھتا ہے انسانیت کی، اس میں یہ لکھتا ہے کہ بشر بعد میں آیا، اس سے پہلے نسناس تھے، نسناس سے پہلے جنات تھے اور جنوں سے قبل فرشتے تھے۔ تو آدم سے بشریت کا آغاز ہوا۔ میں بہت توجہ ہے، اس لیے کہ یہ جملہ میرا سوالت اگر ہو گیا تو میری آج کی محنت بھی سوالت ہے۔ جو جملہ کہنے جا رہا ہوں میں تم جیسا بشر ہوں، اس جملے کو آج ڈی کوڈ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو آدم سے بشریت کا آغاز ہوا، مانتے سب مانتے؟ اچھا ایک روایت پہ آپ کا اعتبار ہے یا نہیں؟ میرے نبی نے کہا کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، آدم بنا نہیں تھا، میں بشر تھا۔ ایسا ہے؟ نہیں، میں نبی تھا، بشر نہیں تھا، لیکن بشر تو آدم سے شروع ہوگا۔ بہت عجیب بات میں نے کہہ دی کہ بشر شروع ہوگا آدم سے، اور میرا نبی کہتا کنت نبیًا، بشر نہیں، میں نبی تھا، بشر کے آنے کے پہلے نبی تھا۔ تو اب میرا محمد سمجھ میں آیا؟ بھائی عجیب بڑھنے فکری ہے کہ میرا محمد بشر کو نبی بنا کے نہیں بھیجا گیا، نبی کو بشر بنا کے بھیجا گیا۔ یہ جملہ یاد رکھو گے نا، بس گفتگو اس مرحلے فکر پر رک جائے گی، اس لیے کہ اب دامن وقت کی گنجائش نہیں ہے، اور محرم کی پہلی تاریخ ہے، جس میں ربط مسائل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب میں کیا کروں کہ میرا جی چاہتا ہے، کہنے لگے کہ جو اپنی اولاد کے فضائل بیان کیے وہ بشریت کا تقاضا تھا۔ یہ جملہ کہا جاتا ہے، آج بھی کہا جاتا ہے، تو ٹھیک ہے، بیٹی سے بڑی محبت کرتے تھے، بیٹی سے کون محبت نہیں کرتا، بیٹی کے بیٹے اس سے محبت کرتے تھے، تو بشریت کا تقاضا تھا۔ اچھا تو بشریت کا تقاضا تھا، تو بشریت کے تقاضے کو تو گھر میں ہونا چاہیے نا، بشریت کو جو تقاضا ہوگا وہ گھر کے اندر ہوگا، باہر تو نہیں ہوگا۔ رسول بشریت کے تقاضے کو، اپنی بشریت کے تقاضے کو مسجد میں تو نہیں پورا کریں گے۔ میں نے پوچھا
اچھا بھائی تو بشر کہاں ہوتا ہے؟ کہا گھر میں بشر ہے، نبی گھر میں بشر ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب مسجد میں آیا نبی ہے، اس کا ہر حکم واجب الاطاعت ہے۔ اچھا میں نے کہا اور مسجد کے علاوہ کا ممبر پہ ہے، اس کا ہر حکم نبوت کا حکم ہے۔ میں نے کہا اور کہنا میدان جنگ، مسجد، ممبر، میدان جنگ، یہاں جو کرے وہ نبوت ہے، اور گھر میں جو کرے وہ مان لو کہ بشریت ہے۔ میں نہیں مانتا، لیکن فی الحال تمہاری بات کو ماننے دیتا ہوں۔ جو گھر میں کرے وہ بشریت ہے، جو ممبر سے کرے وہ نبوت ہے، جو مسجد میں کرے وہ نبوت ہے، جو میدان جنگ میں کرے وہ نبوت ہے۔ اب مجھے اتنا بتلا دو کہ فاطمہ کے لیے گھر میں کھڑے ہوئے یا مسجد میں؟ فاطمہ کے لیے رسول گھر میں کھڑے ہوئے یا مسجد میں؟ اور حسنین کے لیے ناقہ جو بنے تو گھر کے اندر یا مسجد میں؟ اور علی کو جب مولا بنایا وہ گھر کی چھت سے یا غدیر کے ممبر سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے فضائل آل محمد کو چھپانے کے لیے یہ فرق کیا کہ بشریت یہ ہے اور نبوت یہ ہے۔ ہمارے یہاں پارٹ ٹائم رسول کا کوئی تصور نہیں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، پڑھے لکھے لوگ ہو، اگر میرے جملے کی قدر کر سکو تو یہ آج کی گفتگو کا سب سے قیمتی جملہ ہے، یہ تمہاری خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ مجھے تو مناقب کی کتابیں پڑھ کر ایسا لگا کہ آل محمد کے فضائل کا بیان کرنا بھی فرائض نبوت میں شامل تھا۔ علی کے فضائل بیان کرو، سیدہ کے فضائل بیان کرو، حسن کے فضائل بیان کرو، حسین کے فضائل بیان کرو۔ حسین منی بنا من حسین، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، رسول کے جملے ہیں۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کا سفینہ ہے۔ اور ایک جملہ تو پیغمبر اکرم نے عجیب کہا، کہنے لگے کہ ان لقتل الحسین حرارۃ لا تبرد ابدا، حسین کے قتل کے بعد ایک ایسا جوش پیدا ہوگا جو کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اجرکم اللہ، آپ کی سزائیں بلند ہو گئیں۔ یہ آپ کی سزائیں میرے نبی کے جملے کی تائید کرتی ہیں۔ ایسا جوش پیدا ہوگا جو کبھی خاموش نہیں ہوگا۔ حسین ابن علی حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ رسول کی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ دیکھو بہت وقت ہو گیا اور 2-3 دقیقے ہی میرے پاس، انہی میں بات کو مکمل کرنا ہے۔ ایک مرتبہ حاکم مدینہ ولید کا قاصد آیا اور کہنے لگا فرزند رسول آپ کو حاکم مدینہ نے یاد کیا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا کہ فرزند رسول آپ کا کیا خیال ہے، آپ کو کیوں بلایا گیا ہے؟ کہا حاکم شام کا انتقال ہوا، یزید خلیفہ ہوا اور مجھے بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ کہا فرزند رسول پھر آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ کہا دیکھ لینا کیا ہوگا، میرا رویہ کیا ہوگا اس واقعے میں، دیکھ لینا۔ کہا فرزند رسول نہ جائیں، بس 2 چیز تم نے سنو، اس لیے کہ مجھے یقین ہے
کہ اگر آپ چلے گئے تو زندہ واپس نہیں آئیں گے۔ اب عبداللہ ابن زبیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور کہا ابن زبیر، حسین وہ نہیں ہے جو اپنے لیے ننگ اور آر کو برداشت کر لے۔ قاصد کو کہا کچھ دیر میں آتا ہوں۔ حرم رسول کی زیارت سے فارغ ہوئے، گھر آئے، عباس کو بلایا، کہا بھیا حکیم مدینہ کے دربار میں جانا ہے، بنی ہاشم کے جوانوں کو جمع کر لو۔ بنی ہاشم کے جوان جمع ہوئے، حسین آئے، ولید نے حسین کی شکل دیکھی، کھڑے ہو کر احترام کیا اور کہنے لگا فرزند رسول انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا مصلحت تو یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ فرمانے لگے ان البیعۃ لا تکون سرا، حسین کا جملہ، یہ رات کی بیعت کا فائدہ کیا ہے؟ صبح ہونے دو، اور جب سورج نکل آئے تو علل اعلان دیکھیں گے کہ اینا احق بالبیعۃ والخلافہ، کہ مستحق کون ہے بیعت و خلافت کا، اور اسی ہے حسین کی مستحق کون ہے، اینا احق بالبیعۃ والخلافہ، یہ کہہ کے اٹھے۔ مروان بیٹھا ہوا تھا، اس نے حاکم مدینہ کو مشورہ دیا کہ اگر حسین نکل گئے تو پھر زندہ گرفتار نہیں ہو، ابھی قتل کر دو۔ مجھے سننا تھا کہ اپنا رخ کیا مروان کی طرف اور کہنے لگے، مروان کو سرزنش کی اور کہنے لگے کہ نحنو مختلف الملائکۃ وہ اہل بیت النبوہ بنا فتح اللہ و بنا ختم، ہم ہیں نبوت کے اہل بیت، ہم ہیں وہ جن کے گھروں میں فرشتے آتے جاتے رہے۔ اللہ نے ہدایت کا آغاز ہم سے کیا اور سلسلہ ہدایت کا اختتام ہم پر کرے گا۔ یہ کہہ کر حسین کی آواز ذرا سی بلند ہو گئی۔ بنی ہاشم کو کہہ کے آئے تھے کہ اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تلواریں لے کے اندر آ جانا۔ راوی کہتا ہے کہ سب سے پہلے جو جوان داخل ہوا اس کا نام ہے ابو الفضل العباس۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس میرے دوستو، آج کی تقریر تمام ہوگی۔ کہا بھیا عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ آخری جملہ سنو، تم گریہ کر چکے، پہلی محرم کی مجلس تمام ہو گئی۔ بھیا عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، سامان سفر کی تیاری کرو اور میں جاتا ہوں نانا سے خدا حافظ کراؤں، اماں سے خدا حافظ کراؤں، بھیا سے خدا حافظ کراؤ۔ حسین چلے رسول کی قبر مطہر کی طرف۔ عباس سامان سفر کی تیاری میں مشغول ہوئے۔ دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ راوی کہتا ہے کہ عباس تو مشغول تھے سامان سفر کی تیاری میں حسین کے پیچھے پیچھے چلا۔ جب رسول کی قبر مطہر پہ جا رہے تھے تو ایسے جمع کے قدم رکھ رہے تھے جیسے کوئی بادشاہ جا رہا ہو۔ آخری جملہ ہے تقریر کا۔ قریب پہنچے، اپنے رسول پہ اپنے آپ کو گرا دیا، کہنے کہ واہ جدہ خود بھی الگ، نانا اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں نا، اپنے پاس بلا لے۔ آخری جملہ سنو، آخری جملہ، تقریر تمام ہو گئی۔ خدا حافظ کیا رسول کو، آئے بھائی کی قبر پر اور بڑے شکوہ کے ساتھ جا رہے تھے اور معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی دین و دنیا کا بادشاہ جا رہا ہے۔ میں نے حسین کی ایسی شان کبھی نہیں دیکھی۔ نانا سے رخصت ہو لیے، بھائی سے خدا حافظ کر لیا۔ راوی کہتا ہے کہ اب حسین چلے اپنی ماں کی قبر کی طرف۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے، بھاگتے
اور یہ کہتے جاتے تھے اماں میں آ گیا، اماں میرا سلام لو، اماں میں تمہاری خدمت.